اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ مبعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑ اور شاخوں یعنی اصول دین اور فروع دین پر گفتگو جاری و ساری ہے، اور یہ ہماری بحمد اللہ 40ویں نشست ہے، اور جس میں اصول دین میں توحید الہی، عدل پروردگار اور نبوت کی ضرورت، نبوت کی اہمیت اور نبوت کا مقام اور رفعت اور بلندی، نبوت کے صفات، نبوت کے شعبے، نبوت کے نتیجے، نبوت کے اثرات اور ان کے کام کیا ہیں، ان کے ارکان کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور کیوں ان کے لیے معجزہ ہونا ضروری ہے، اور سماج میں نبوت کی ضرورت کیا ہے، اور پھر انہیں معصوم ہونا ضروری ہے۔ تھوڑی سی مختصر اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے، عصمت، معصوم ہونا، خداوند عالم اور مہربان پروردگار نے انبیاء بھیجے ہیں، مبعوث کیے ہیں تاکہ ان کی رہبری میں کاروان بشریت صحیح راہ پہ گامزن رہے، ضلالت کی وادیوں میں نہ بھٹکے، معراج کمال اور ارتقاء کی آخری منزل تک پہنچ جائے، اور اپنے کو انسانی صفات اور اخلاقی عادات سے آراستہ کرے۔ اسی بنا پر خدا حکیم اور مہربان نے اپنے تمام انبیاء کو ہر قسم کی خطا اور اشتباہ اور گناہ سے محفوظ اور معصوم رکھا، تاکہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی صحیح اور کامل رہنمائی کر سکیں، اور ان میں احکام خدا کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھر دیں، اور انہیں ادھر ادھر بھٹکنے سے محفوظ رکھیں۔ وہ دلیل جو ضرورت انبیاء کے دلیل ذیل میں بیان کی گئی ہے، وہی دلیل انبیاء کے لیے عصمت کو ضروری قرار دیتی ہے۔ انسانیت کی رہبری کے لیے انبیاء کا معصوم ہونا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ بعثت انبیاء کی غرض اور مقصد انسان کی تربیت اور کاروان بشریت کی ہدایت کی رہنمائی ہے۔ یہ مقصد صرف عصمت انبیاء کے سائے میں حاصل ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل کھلی ہوئی واضح ہے کہ گناہ، خطا، اشتباہ، بے مقصد کام، ان تمام چیزوں کا انجام یہ ہے کہ لوگ متنفر ہو جائیں، نفرت کر جائیں، اور ان کے اعتماد اٹھ جائے، اور اس طرح مقصد بعثت بالکل ختم ہو جائے، فوت ہو جائے، اور لوگوں کی ہدایت اور تربیت نہ ہو پائے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی عقل مند اپنے مقصد اور ہدف کو بیکار نہیں کرتا۔ بطور مثال، ایک شخص کی خواہش ہے کہ اس کی محفل جشن میں معزز اور محترم ہستیاں شرکت کریں، اور اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ شخصیت اس وقت تک تشریف نہیں لائیں گی جب تک انہیں باقاعدہ دعوت نہ دی جائے۔
ان لوگوں کی دعوت دینے کے لیے وہ کبھی بھی ایسے شخص کو منتخب نہیں کرے گا جس کو دیکھتے ہی یہ لوگ متنفر ہو جائیں، بلکہ وہ اپنے شخص کو تلاش کرے گا جو ان لوگوں کے نزدیک محترم، قابل اعتماد ہو۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کی تو کوئی بھی اس کے فعل کے عاقلانہ نہیں کہے گا اور نہ اس شخص کو عقل مند کہے گا، بلکہ سب اس کی مذمت ہی کریں گے۔ خدا وند حکیم اور مہربان نے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جو انسان کی ہدایت اور تربیت میں مؤثر ہیں۔ خداوند عالم نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ انسان ہوا اور ہوس کا پیروکار ہو جائے، خواہشات کا بندہ ہو جائے اور ہوس رانوں کا اعلی کار بن جائے، جس کی بنا پر وہ اپنی ارتقائی بلندی کا سفر کو طے نہ کر سکے، اپنی زندگی کو کامل نہ بنا سکے۔ خداوند عالم نے معصوم انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگوں کی ہدایت کریں، بہترین طریقے پر ان کی تربیت کریں۔ انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک ذیل میں تفصیل میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ تربیت، گزشتہ درس میں جو پیغامات میں، دروس میں، ویڈیوز میں یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ بعثت انبیاء کی غرض انسان کی تعلیم و تربیت ہے۔ یہ بات بالکل واضح کھلی ہوئی ہے کہ تربیت میں معلم، مربی کا عملی کردار اس کے قول سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ مربی، تربیت کرنے والے کے کردار میں یہ اثر ہے کہ وہ لوگوں میں ایک بنیادی انقلاب پیدا کر سکے۔ تربیت کے اصول میں یہ بات قطعی ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر مربی کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اتنا زیادہ اس کے ہم رنگ ہو جاتا ہے کہ جس طرح صاف شفاف پانی میں آسمان کا عکس یا پانی میں آسمانی رنگ کا معلوم ہوتا ہے۔ صرف گفتار میں یہ صلاحیت نہیں ہے وہ صحیح طور پہ تربیت کر سکے، بلکہ تربیت جو کہ مقصد بعثت ہے کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسے صفات اور عادات سے آراستہ ہوں، پیراستہ ہوں جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو اور ان سے خطا اور لغزش کا بھی امکان نہ ہو، تاکہ کامیابی سے انسان کی تربیت کر سکیں اور ایک مقدس مقصد کی طرف ان کی صلاحیتوں کو جذب کر سکیں۔ یہ واضح ہے کہ جو خود گناہگار ہوگا، خواہ اس نے گناہ کا ارتکاب کتنی ہی تنہائی میں کیا ہو، کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی ہو، اور یہ شخص اپنے کو لوگوں کے سامنے کتنا ہی زیادہ پارسا اور پاکیزہ ظاہر کرے، ایسے شخص میں ہرگز وہ روحی اور استقامت اور معنوی ثبات نہیں ہوگا جس کی بنا پر وہ انسانوں میں بنیادی اور روحی انقلاب لا سکے۔ جو شخص خود شراب پیتا ہو معاذ اللہ، وہ دوسروں کو شراب خوری سے کیوں روکے گا؟ کیونکہ اس لت سے وہ برسرے پیکار ہوگا۔ کیسے وہ لڑ سکتا ہے اس عادت سے؟ انبیاء علیہ السلام خاص کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ آلود اور فساد پرور معاشرے سے سخت اذیت محسوس کرنا اور سماج کے درد میں بے کل رہنا، تڑپنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمام حضرات گناہ اور خطا سے پاک ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی کامیابی کا ایک اہم راز کہ ان کے کردار و گفتار، افعال و اقوال میں زبردست اتحاد تھا، لیکن گفتار و کردار کا اتحاد تھا جس نے سماج میں انقلاب برپا کر دیا اور لوگوں کو منزل کمال اور ارتقاء کی طرف رہنمائی کر دی۔ جذب اور اعتماد، کہنے والے پر جس قدر اعتماد ہوگا اور جتنا زیادہ ایمان ہوگا، اسی قدر لوگ اس کی بات کو
جذب اور قبول کریں گے، اور اس کے برخلاف جس قدر اعتماد اور ایمان میں کمی ہوگی، لوگ اس قدر اس کی بات کو کم قبول کریں گے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو احکام خداوندی کے ترجمان تھے، لوگوں کو گناہ کی آلودگی سے باز رکھنے والے تھے، ان کے لیے یہ بات بدرجہ اولا لازم ہے کہ وہ ہر اعلی صفت سے متصف ہوں اور ہر انسان اخلاق سے آراستہ ہو، ہر قسم کے گناہ خطا بلکہ اشتباہ سے دور ہوں، تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھتا جائے اور ایمان اور عقیدے میں اضافہ ہوتا جائے۔ اور جس قدر یہ ایمان مستحکم ہوگا، اسی قدر لوگ ان کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ قبول کریں گے، اور ان کے احکام کے نفاذ کے لیے، ان کو عملی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور دل کی گہرائیوں سے ان کو اپنا رہبر ہادی مانیں گے، تاکہ بعثت کا مقصد حاصل ہو جائے اور انسان معراج کمال تک پہنچ جائے۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی انبیاء کا معصوم ہونا، تو مقصد بعثت حاصل نہ ہوگا، اور یہ بات حکمت خداوندی سے بہت دور ہے۔ یہ انبیاء کی عصمت تھی، جس کی بنا پر لوگ ان کے دل باساختہ اور عاشق ہو گئے تھے۔ بعض لوگ محبت پیغمبر میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ خود فراموش ہو گئے تھے کہ اطاعت پیغمبر میں اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ آیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہر قسم کے گناہ اور لغزش سے پاک و پاکیزہ ہو اور اصطلاح میں معصوم ہو؟ آئیے اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں اور اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حقیقی محبت، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عشق الہی سے سرشار تھے، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ حضرات خداوند عالم کو تمام دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ پہچانتے تھے۔ ان کی عظمت، بزرگی، شکوہ، جاہ و جلال، عظمت، رفعت، عزت اور سب ان کی نگاہ کے سامنے تھی، اور ان کو ان کی بزرگی کا یقین تھا، خدا کو قابل عشق اور ان کی اطاعت کے لائق جانتے تھے۔ صرف اس کی رضا اور خوشنودی اور ان کی نظروں کے سامنے تھے، خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کی نظروں میں نہ آتی تھی۔ تمام چیزوں کو اس پر فدا کر دیتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس کی کس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ کی راہ میں ہر مشکل، ہر حادثے کے استقبال کرتے تھے۔ وہ بحرانی دور میں بھی کشادہ روی، خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے اور خدا کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ خدا کی راہ میں سختیاں برداشت کرنے میں انہیں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی فداکاریاں اور جانبازیاں، قربانیاں، اور اس کے مقابل میں لوگوں کی بد سلوکی اور بد رفتاری، برا کردار، سب تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ مشکلات میں ثابت قدم رہنا، پامردی سے اس کا مقابلہ کرنا، خدا کے احکام کی تبلیغ کرنا، ان سب کا سرچشمہ عشق خداوندی کے علاوہ اور کیا ہے؟ جو راہ خدا میں اس قدر ڈوبا ہوا ہو، فکر و خیال میں صرف خدا اور صرف خدا کا تصور ہو، دل و دماغ کی گہرائیوں میں بس اس کا خیال ہو، تو کیا ایسے شخص سے خدا کی نافرمانی کی امید کی جا سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ شخص ہمیشہ اس کی اطاعت میں ہمہ مشغول و مصروف رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ عبادت میں اس قدر کیوں زحمت اور برداشت کرتے ہیں، جبکہ آپ ہر قسم کے گناہ اور پاک و پاکیزہ ہیں گناہ سے پاک و پاکیزہ ہیں؟ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار اور سپاس گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی گناہ کی توبہ اور خدا کی عبادت صرف گناہ گاروں کی نہیں ہے،
عبادت الہی میں توبہ اور استغفار کرنا، یہ اصل میں خداوند عالم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام کے صفات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، اور اس حالت میں آپ کو لوگوں کی بشارت دینے والا اور ان کو ڈرانے والا بنایا، اور اپنے بچپن سے سب سے برتر، بڑھاپے میں سب سے افضل اور بہتر بنایا۔ آپ کی طبیعت ہر متقی اور پاکیزہ تر تھی، باران جود و سخا ہر سخی سے کہیں زیادہ وسیع اور تیز تھی۔ آپ ہر متقی اور پرہیزگار کے امام، ہر ہدایت یافتہ کی روشنی ہیں۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کی معرفت کامل اور عشق حقیقی انہی خطا اور ہر لفظ سے محفوظ رکھتے تھے، اور ارتکاب گناہ کی کیسا، بلکہ یہ لوگ خیال اور تصور گناہ سے کوسوں دور تھے۔ معرفت کامل، تمام انسانوں کی فکر اور معرفت ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک جاہل کبھی بھی جراثیم، غلطیاں، کوتاہیاں اور برائیاں کے بارے میں، جراثیم کے بارے میں اس طرح فکر نہیں کرے گا جیسا کہ ایک ڈاکٹر فکر کرتا ہے۔ ایک وہ ڈاکٹر جس نے مدتوں جراثیم کے بارے میں تحقیق اور جستجو کی اور برسوں خوردبین کے ذریعے اس کی آزمائش کی ہے، اس کے اثرات کو دیکھا ہے، اسے ان تمام اشخاص کا انجام معلوم ہے جو اس مسئلے میں لاابالی اور بے پرواہی کرتے ہیں اور جراثیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آج دنیا میں ایسی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ڈاکٹر کبھی بھی جراثیم کے بارے میں لاپرواہی نہیں برتتے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جاہل جراثیم کے اثرات سے ناواقف گندا پانی استعمال کر لیتے ہیں، اسے کسی چیز کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ڈاکٹر ہرگز اس پانی کو استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اس کے استعمال کی فکر بھی نہیں کرے گا۔ اس اجتناب کا سبب ڈاکٹر کا علم، اس کی معرفت ہے۔ جس طرح سے جاہل کیچڑ کو استعمال نہیں کرتا کیونکہ کیچڑ کے مضرات اور اس کے نقصانات سے وہ آگاہ ہے اور اس کے نقصانات کا اسے علم ہے، لیکن 1 سال کا بچہ کیچڑ سے بھی پرہیز نہیں کرے گا کیونکہ اسے اس کے نقصانات کا بالکل علم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ تدریجی کیا کہا جائے کہ ادراجی اور درجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نقصانات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے کہ اب یہ پھیلا ہے، دیکھو کہتے ہیں کہ دیکھو شوگر نہ ہونے دیں، اس سے یہ ہوتا ہے، شوگر ہو گئی تو یہ ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، کولیسٹرول نہیں بڑھے تو ورنہ اٹیک آ جائے گا اور دوسری بیماری آ جائے گی۔ درجہ بدرجہ نقصانات کو وہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ یہی لوگ بلائے ناگہانی سے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آن نہ پڑے، لہذا پرہیز کرو اور اس کی روک تھام کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے وہ شخص جس کے دانت میں کیڑے لگ گئے ہوں، وہ ان کو نکلوانے میں کاہلی اور سستی برتتا ہے اور ڈاکٹر تک جانے کے لیے آج اور کل لگائے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں اس کے سارے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ شخص مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن یہ شخص جب گردے میں تکلیف محسوس کرتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے باقاعدہ علاج کراتا ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا ڈاکٹر شراب خوری کی عادت بن جائے، شراب پیے، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ شراب کی روحانی اور معنوی نقصانات سے بے خبر ہے، خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ، منزل بمنزل ضرر اور نقصان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا۔ عام طور سے لوگ گناہ کو ایک سطحی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے تمام دوسرے پہلوؤں پر نظر نہیں ڈالتے۔ گناہ کا اثر روح اور جسم پر کیا ہوتا ہے اور اس سے لوگ بے بہرا رہتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام جو معرفت اور علم کے لحاظ سے تمام لوگوں سے افضل
اور برتر ہیں، وہ گناہ کی حقیقت سے خوب واقف ہیں، دنیا یا آخرت میں گناہ کے اثرات کیا ہوں گے، اور اسے وہ اسی طرح میں اپنے معنوی طاقت کی بنا پر مشاہدہ کرتے ہیں۔ لہذا کبھی بھی خواہشات نفس کی سامنے تسلیم نہیں ہوتے، اور نہ وہ اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ کرتے ہیں، بلکہ ان کے دل اور دماغ میں فکر گناہ بھی راہ نہیں پاتی۔ عالم آخرت، عالم برزخ میں گناہ کے اثرات کا باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اس ذیل میں پیغمبر اسلام سے متعدد روایتیں وارد ہیں، ان میں سے بعض کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بیان ہے کہ ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ پیغمبر اسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضرت بشدت گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس شب معراج میں گیا تھا، وہاں میں اپنی امت کی عورتوں کو سخت ترین عذاب میں مبتلا دیکھا۔ ایک عورت کو دیکھا کہ بال باندھ کر لٹکا دی گئی، اس کا بھیجا آگ کی شدت سے کھول رہا ہے۔ دوسری عورت کو دیکھا کہ زبان باندھ کر لٹکا دی گئی اور اس کے حلق میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بدن کو گوشت کھا رہی ہے اور اس کے پیر کے نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور ایک اور عورت کو دیکھا کہ اس کے پاؤں باندھ کے لٹکائے گئے ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے اوپر مسلط ہو گئے، ٹوٹ پڑے۔ کسی کے گوشت کو آگ کے قینچی سے کاٹے رہے ہیں، کوئی کتے کی صورت میں ہے، نیچے کی طرف سے لٹکا دیا گیا ہے، منہ سے نکلتی ہوئی آواز، عذاب کے فرشتے اس پر آگ کے کوڑے برسا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خدمت رسول اکرم میں عرض کی کہ ان عورتوں نے کیا 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 تھا تو جو اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو اپنے بالوں میں لٹکی ہوئی تھی، وہ عورت ہے جو دنیا میں اپنے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی۔ وہ عورت جو زبان کے بل لٹکائی تھی، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو اذیت دیتی تھی۔ وہ عورت جو اپنے بدن کا گوشت کھا رہی ہے، وہ عورت ہے جو نامحرموں کے لیے آرائش کرتی تھی۔ وہ عورت جس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے اور اس پر جہنم کے سانپ بچھو مسلط تھے، یہ وہ عورت ہے جو وضو، طہارت، پاکیزگی، لباس اور غسل جنابت اور حیض کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی اور نماز کو ہلکا اور سبک اور خیال کرتی تھی۔ وہ عورت جس کے گوشت کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا، یہ وہ عورت ہے جو اپنے کو اجنبی اور نامحرموں کے سپرد کر دیتی تھی۔ وہ عورت جو کتے کی صورت میں بلائی جا رہی ہے، اس کے نیچے آگ ڈال دی جاتی ہے اور منہ سے نکلتی ہے، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں گالی بکا کرتی تھی اور غلط زبان استعمال کرتی تھی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اس عورت پر جو اپنے شوہر کو غصہ دلائے، اور خوش قسمت ہے وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی اور خوشنود ہو۔ بہار الانوار جلد نمبر 18۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ انہیں آگ کے کلابے میں لٹکا دیا گیا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں خدا نے رزق حلال دیا تھا اور انہیں حرام سے بے نیاز اور مستغنی کر دیا تھا، لیکن یہ لوگ حرام کا ارتکاب کرتے رہے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کی جلد آگ کے دھاگے سے سلی جا رہی تھی۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لڑکیوں سے ناجائز روابط رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ سود خور ہیں، خداوند عالم ان کے پیٹ کو آتش جہنم سے بھر دے گا، اور جس قدر انہوں نے سود کھایا ہوگا اسی طرح ان کے پیٹ میں آگ ٹھوس دی جائے گی۔
और भर दी जाएगी और आग उन्हें खाना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने जो इंटरेस्ट खाया, सूद खाया। इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब खोरी और दूसरे गुनाहों के बारे में इरशाद फरमाया। ये वो बयानात हैं जो इंसानों को गुनाह से रोकते हैं। चिजाए पैगंबर जो खुद अपनी निगाहों से बरज़ख और आखिरत में गुनाहों के असरात देख रहे थे। मुख्तसर ये है कि आखिरत की याद, आखिरत में गुनाहों के असरात का मुशाहिदा, ये वो चीज़ें हैं जिनकी बिना पर फ़ेल गुनाह तो दरकिनार अंबिया फ़िक्र गुनाह भी नहीं करते। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वज़्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब उलिल अयदी वल अब्सार इन्ना अख़लसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार व इन्नहुम इंदना लिमनिल मुस्तफ़ीनिल अख़ियार। सूरह स्वाद आयत नंबर 45 और 46 और 47। इस सूरह में ये नंबर की आयत 45, 46, 47 और कुरान मजीद सूरह साफ में ये ऐलान फरमा रहा है, ऐ मेरे पैगंबर याद कीजिए हमारे बंदों में से इब्राहीम, इसहाक, याकूब को कि सब साहिब इक़्तिदार और बाबसीरत थे। हमने उन्हें इस बिना पर खालिस करार दिया कि वो आखिरत की याद किया करते थे, तो बेशक यही हमारे नज़दीक मुंतखब और नेक बंदे हैं। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 18 सवाबुल आमाल वल इक़ाबुल आमाल और सफ़ा 336। ये सारी चीज़ें मुनासिबत इस्मत के ज़िम्न में है और इस्मत एक आले रुतबा है, दर्जा है। अंबिया का मासूम होना ज़रूरी है, इसलिए कि आज दुनिया में दूसरे लोग इस एतबार से डरते हैं, खौफज़दा होते हैं। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो ये सारे चीज़ें देख रहे हैं, ये मुशाहिदा कर रहे हैं और जानबूझकर देखने के बाद ये इस तरीक़े के कोताहियाँ, गलतियाँ नहीं करते। जो हमसे गलतियाँ और कोताहियाँ होती हैं वो अंबिया मुरसलीन से नहीं होती है, वो इस्मत वाले होते हैं। शुबहात, शुकूक और गुनाह इन तमाम चीज़ों से दूर रहते हैं और यकीनन इसीलिए दूसरों की वो रहनुमाई करते हैं और लोगों की हिदायत करते हैं। खुद बचते हैं तभी तो दूसरे को बचाते हैं। जो खुद अपनी केयर नहीं करेगा वो दूसरों को कैसे बचाएगा। मिसाल आपकी खिदमत में डॉक्टर की दी गई कि डॉक्टरों ने जो जरासीम के असरात जानते हैं वो अपने आप को बचाते हैं। जाहिल लोग जरासीम की हकीकत को नहीं जानते, उसके इदराजी पहलू को नहीं जानते, इसके बाद क्या नुकसानात आएंगे, इसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, इसके बाद क्या कोताहियाँ होंगी और इसके बाद हमारी ज़िंदगी में क्या और नुकसानात पैदा हो जाएंगे, वो नहीं जानते, इसलिए वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो जानकार है उन तमाम चीज़ों से वो बचते हैं और बचने के बाद अपने आप को केयर करते हैं। और इसी तरह इस्मत वाले अंबिया खुदा की तरफ से आए हैं तो हर गुनाह और कोताहियों के नुकसानात देखते हैं। मेराज पे ख़ुद पैगंबर इस्लाम आने के बाद और उन्होंने सारे गुनाहगार को उसके अज़ाब में लिपटा हुआ पाया, देखा और उसके बाद कौम को आके बताया कि जो पैगंबर खुद इतना परवरदिगार की इबादत कर रहा हो, इन तमाम चीज़ों से बच रहा हो, तो वो दूसरों को मुतवज्जे भी कर सकता है, दूसरों को राय हिदायत दिखा भी सकता है और दूसरों को तमाम मुश्किलात, परेशानियों से बचा भी सकता है। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि नबी को हम इस्मत वाला मानें और नबी इस्मत वाले होते हैं।
तमाम तर ऐब, नुकसानात और ख़ताओं से वो पाक होते हैं और अच्छाइयों की तरफ बुलाते हैं। वही इलाही के ज़िम्ने में उनकी ज़िंदगी गुज़रती है, खुदा की खुशनुदी, खुदा की रज़ा में उनकी लाइफ गुज़रती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद आलम की तरफ बुलाते हैं, मुतवज्जे करते हैं। इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी और सारी है अम्बिया और अम्बिया के किरदार, अम्बिया के कारनामे और अम्बिया की बेसत के ग़रज़ और गायज़, और फिर इंशाअल्लाह ख़ातमुन नबीयीन, और ख़ातमुन नबीयीन के बाद फिर इंशाअल्लाह इमामत का सिलसिला शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।